الصبا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها. والدین کو نام کے انتخاب میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جو ہمارے یہاں آج تصور آ گیا کہ نام ایسا رکھا جائے جو آج تک کسی نے کسی کا نام نہ رکھا ہو، تو میں اکثر یہ بات کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ نمرود نام رکھ دیں. بعض اوقات غیر ملکی فلموں سے متاثر ہو کے جب نام رکھے گئے تو ان میں جو باطلان معبود ہیں ان کا معنی پایا جا رہا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا نام عادات سے نکالتے ہیں، ناموں کے عادات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اور یہ جو ستاروں کی چالیں ہوتی ہے اس پہ بھی لوگ بڑا رکھتے ہیں کہ بھائی نام کا اس کے ستاروں سے بڑا تعلق ہے، تو اور کچھ مخصوص نام رکھنے کی وجہ سے اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے، کچھ مخصوص حرف کے نام رکھنے سے اس کی قسمت بہتر ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا شریعت فرماتی ہے؟ ام بریرہ آ گیا، یا ام رباب ہے، ام ابیحہ ہے، ام ہانی ہے، تو یہ ام کی اضافت ہر نام کے ساتھ ہو سکتی ہے کیا؟ کہ لوگوں میں تاثر یہ کہ قیامت کے دن بھائی لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. حالانکہ حدیث شریف میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے اور اپنی اولاد کے نام، یعنی باپ دادا اولاد، یہ اپنے نام اچھے رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن تم اپنے باپ اور دادا کے نام سے پکارے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیئرنگ فار لٹل ونز ود ڈاکٹر اشرف امام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اشرف امام. جی ناظرین، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا اپنے اس یوٹیوب چینل پر، وہ ہے صحت اور شریعت، جہاں پر ہم بچوں کے حوالے سے مختلف دنیاوی اور شرعی معاملات لے کر حاضر ہوتے ہیں مختلف مفتیان کرام اور علماء کرام کی خدمت میں، جہاں پہ ہم ان سے دنیاوی اور دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. تو آج ہم ایک انتہائی منفرد موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہیں بچوں کے اسلامی نام. یقیناً نام کسی بچے کی شخصیت ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتے ہیں، اس کی پوری زندگی اسی نام سے موسوم کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے اس کو بہت ساری بعض دفعہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نام کی کتنی اہمیت ہے، اور کیا واقعی اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور کیا واقعی کچھ نام بھاری ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بہت سارے نام بھاری ہوتے ہیں، اس کے بچے کی شخصیت پہ بہت بعض دفعہ برا اثر ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. ماضی میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے، دادا پردادا، ان کے نام عموماً جو ہیں وہ یا تو اللہ رب العزت کے مبارک نام کی نسبت سے رکھے جاتے تھے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، یا صحابہ کرام یا تابعین یا جو سلاطین اسلام تھے ان کے ناموں سے موسوم کیے جاتے تھے. لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے اندر علم اور شعور اور آگاہی آ رہی ہے، ویسے ویسے مختلف نئے نام جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں. بہت سارے نام تو ایسے ہیں کہ جن کے معنی یقیناً بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے نام ہیں کہ جو واقعی جن کے معنی جو ہیں وہ قابل غور ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے بہت سارے سوالات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب کے پاس، مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کے پاس. آپ نہ صرف ایک انتہائی بہترین مفتی ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہترین مقرر ہیں، بہترین مدرس ہیں، اور آپ کے بہت سارے تعارف ہیں. اس کے علاوہ دا انسائٹ اسکول کے آپ کو فاؤنڈر بھی ہیں، اور اس وقت اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے آپ نے ان کے ٹی وی پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے، رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بہت سارے مختلف چینلز پر آتے ہیں. کیو ٹی وی سے بھی آپ کا کافی لمبا عرصہ ایک رابطہ رہا ہے، اور آج کل پی ٹی وی پر یہ بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کریے گا. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور اتنے بزی شیڈیول میں سے آپ نے وقت نکالا، تو اس کے لیے تو بہت آپ کے لیے تھینکس. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور جو خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ مریضوں کے حوالے سے، بچوں کی صحت اور ان کے شعبے کے حوالے سے، بلکہ اس وقت اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دینا، یہ بہت بڑا کام ہے جو شاید لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس کو. یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لے لینا، ان سے بچے کے اعتبار سے کوئی رپورٹس وغیرہ ڈاکٹر کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوائی دے دینا، یہ ایک الگ شعبہ ہے. لیکن اویئرنیس دینا کہ اگر گھر کے اندر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنتی ہے، یا کوئی اگر مرض آپ کو لاحق ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور تدابیر کیا کرنی ہے، اور فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے، یا گھر کے اندر کوئی کام آپ نے کرنا ہے پہلے. تو یہ جو اویئرنیس آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے. اور اب آپ نے اس کو صحت کے ساتھ ساتھ ریلیجیس معاملات کو بھی شامل کیا، شریعت کو بھی شامل کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام میں مزید آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا حضرت، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ نام کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور شریعت میں ایک اچھے نام کی کتنی اہمیت ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی نام کا اثر بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً جب بھی آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کا نام آپ کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ اور ماں باپ جو اپنی اولاد کو صحت ہے، تعلیم ہے، آسائشیں ہیں، آرام ہے، آگے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے، یہ سب چیزیں بعد میں، اولاً نام ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مکان میں رہتے ہوں، آپ تبدیل کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ علاقہ، یہ محلہ میرے بچوں کے لیے فیوچر کے اعتبار سے بہتر نہیں، آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اسکول میں بچے کو داخل کراتے ہیں، اسکول چینج کر سکتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، یعنی سب کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ ایک وہ نام ہے جو پیدائش سے لے کر انتقال تک، اور آپ کے پوتے، پڑ پوتے، اور پتہ نہیں آپ کی جب مطلب بایوگرافی لکھی جائے گی، وہ نام آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور اس کو چینج کرنے کا اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ نے چلو لوگ شاید یہ سمجھیں کہ بھی چینج ہو سکتا ہے، کس کا نام عبداللہ ہے تو آج جو ہے اس کا نام جو ہے مطلب وہ کچھ اور نام رکھ دیا جائے، تو نام رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیلنجز ہیں، لیکن اب ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر وہ سب میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایک نام 5 سال، 8 سال، 10 سال کسی بچے کا رہا، لوگوں کی زبان پر آ گیا، وہ نام اس کو چینج کیسے کریں گے؟ پھر اس کے بعد چینج کرنے کے بعد بھی لوگ اسی نام سے اس کو پکار رہے ہوں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازم و ضروری ہیں کہ نام کا انتخاب بہت پیارا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، جو شعب الایمان کی حدیث مبارک 8658 ہے، اس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے جو اولاد کو سب سے بڑا اور پہلا تحفہ ہے وہ نام ہے۔ کیا بات! تو یہ جو نام ہے نا، یہی سب سے پیارا اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر یہ تحفہ اچھا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ عمر بھر اس کے نام کے ساتھ پھر جڑ جاتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو بہت پیارے ہوتے ہیں اور وہ نام رکھنے بھی چاہیے، تو اس پہ آگے انشاءاللہ ڈسکشن ہماری ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے، یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حق نام رکھنے کا باپ کو ہے۔ اچھا، یعنی یہ حق ماں باپ کا ہے، یہ حق ماں باپ کا ہے۔ بالکل، ہم آگے اس پہ حضرت یہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے، کیونکہ اس پہ اکثر جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیں کہ نام رکھنا کب چاہیے؟ مطلب ایک بچے کی جیسی ولادت ہوئی، اب عموماً تو ہمارے پاس تو اب لیٹسٹ دور آ گیا، اس میں پہلے سے جنڈر سلیکشن پتہ چل جاتی ہے آپ کو، تو بچے کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے نا وہ نام جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نام رکھنے کی شرعی جو ٹائمنگ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ کہ ولادت کے فوراً بعد نام رکھیں، یا عقیقے پہ نام رکھیں، یا اس کی چھٹی پہ؟ کب اس کا نام رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ 7ویں دن، یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اور جو عقیقے کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اسی دن اس کا نام بھی رکھا جائے۔ اور حسب توفیق، جیسے اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بچے کے سر کے بال اتارے گئے تو اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی، یعنی جو اس وقت کا سکہ ہوتا تھا چاندی کا، وہ صدقہ کیا جاتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں چاندی سے بہتر یہ ہے جو آپ کے پاس کیش رقم ہے وہ صدقہ کر دیجیے، 2، 4، 5 ہزار روپے جو بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو یہ 7ویں دن سب سے افضل عمل ہے کہ یہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ کے دادا جان نے رکھا، اور یہ مشہور روایات ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ کی ولادت سے قبل ہی مشہور ہو چکا تھا۔ تو نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جنت سے لے کر زمین تک اور لوگوں کی زبانوں پر نام محمد تھا، اور یہی تھا کہ کسی ایک ایسی ہستی نے آنا ہے کہ جن کے آنے کے بعد اس نام کی تکمیل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے نام رکھنا بھی چاہا تو نہیں رکھ پائے وہ۔ تو یوں نام پہلے سے مشہور بھی ہو سکتا ہے، پہلے سے سوچا بھی جا سکتا ہے، اور ذہن بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نام بھائی میں کوئی ایسا رکھوں گا جو کائنات میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو یہ بھی ذرا سوچنے کی باتیں ہیں، آگے بات کر لیں گے نام کے جو اچھے معنی ہیں اور اس پر کیا ہے۔ تو یہ 7ویں دن کے لیے ہے، لیکن اگر کسی نے دوسرے دن بھی رکھ دیا یا 20ویں دن بھی رکھ دیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا حضرت، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس میں کہ نام رکھنا یہ کس کا حق ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور ابھی میں نے ایک نیوز سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، اب واللہ علم وہ صحیح تھی یا غلط، لیکن اس پہ تھا کہ ٹنڈو آدم کے اندر ایک فیملی میں جھگڑا ہو گیا تھا نانیال اور دادیال میں، اور کافی زیادہ جو ہے بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر اس بات پہ بڑی تلخ کلامی ہو جاتی ہے کہ نام رکھنا کس کا حق ہے، نانیال کا یا دادیال کا؟ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حق کو اس اعتبار سے ثابت کرنا کہ بھائی اگر وہ نام رکھیں گے تبھی نام ہوگا ورنہ نام نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہے کہ ایک حق دینا کہ
वही ददियाल रखेंगे, ननियाल रखेंगे, वालदैन रखेंगे, या कोई अगर आपके उस्ताद हैं या शेख हैं उनसे आप नाम रखवाएंगे, तो ये एक अलग चीज़ें हैं ना। लेकिन इसमें जो हमारी रहनुमाई की जाती है वो यही है कि माँ और बाप ये चूँकि उनकी औलाद है, लिहाजा उनका हक़ है कि वो बच्चे का अच्छा नाम जो है वो तजवीज़ करें। इसमें एक चीज़ और है कि अगर वो चाहें तो 2, 3, 4 नाम लिखकर जो है वो, यानी अब खातून कहती है कि मैंने ये नाम रखना है, सही, यानी बीवी कहती है, शौहर कहते हैं मैंने ये नाम रखना है, ठीक है, और दादा दादी कहते हैं हमें ये नाम रखना है, नाना नानी कहते हैं ये नाम रखना है, तो बेहतर ये है कि 3, 4, 5 नाम तमाम के मशवरों से 2 नाम आप दे दें, 2 नाम आप दे दें, 2 नाम हम देते हैं, सही, उसकी कुरानदादी कर दी जाए और उसमें 2 नाम जो है या 3 नाम निकाल लिए जाए। अच्छा, फिर उन 3 नामों में से फिर उसकी कुरानदादी करके एक नाम सिलेक्ट कर लिया जाए ताकि झगड़े से मतलब निजात हासिल हो जाए। मैच के लिए हाँ, तो ये मुशावरत हो सकती है, लेकिन ये जो हक है ये माँ और बाप का होता है। लेकिन अगर माँ बाप अपना हक वालिदैन को देना चाहें या किसी और को देना चाहें तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इससे पहले जो आपने हजरत हदीस शरीफ पेश की उसके हिसाब से तो वालिद का शायद हक बनता है कि वालिद का नाम रखें, वालिद का हक है। बहुत अच्छा, यानी उसमें कि वालिदैन ने अपनी औलाद को अच्छे नाम से बढ़ के कोई तोहफा नहीं दिया, बिल्कुल। तो वालिदैन के अंदर वालिद भी आ गए और वालदा भी आ गए, ये हक है। लेकिन अगर मैं अपना हक देना चाहूँ डॉक्टर साहब आपको कि भाई मैं बच्चे का नाम रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनाब आपका नाम माशाल्लाह अशरफ इमाम है, बड़ा प्यार नाम है, कोई अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी, तो अपने नाम से मिलता जुलता कोई नाम कि जो मेरे बच्चे की जिंदगी पर आगे अच्छा असर मुरतब करे, आपको एक जो है वो कामयाब शख्स के तौर पर हम देखते हैं, तो बिल्कुल मैं अपना हक आपको दे सकता हूँ, इसमें कोई राय नहीं। ठीक है हज़रत। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा हज़रत सवाल है कि वालिदैन को नाम के इंतखाब में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कि मतलब कोई आजकल वैसे बड़ा शऊर चल रहा है माशरे के अंदर हमारे यहाँ कि इंटरनेट से ढूंढ के नाम निकाल लेते हैं, या कोई फिल्म या ड्रामे के अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर उनको नज़र आया तो उसके हिसाब से वो नाम रख लेते हैं। तो नाम के इंतखाब करने के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो मुखातिब हैं, हम जिनसे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोग मुसलमान हैं। बिल्कुल। और हम अहले इस्लाम से इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लिहाजा नाम रखने में जो पहली चीज़ है वो यही होनी चाहिए कि नाम का इंतखाब इस्लामी नाम की सूरत में होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो हमारे यहाँ आज तस्वुर आ गया कि नाम ऐसा रखा जाए जो आज तक किसी ने किसका नाम ना रखा हो, तो मैं अक्सर ये बात करते हुए अर्ज करता हूँ कि आप नमरूद नाम रख दें, अल्लाह, फिरौन नाम रख दें, इबलीस नाम रख दें। अच्छा, ये कैरेक्टर 1, 2, 3 ही, यानी नमरूद नाम एक हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं हुआ। फिरौन एक लक़ब के तौर पर नाम हुआ, दूसरा कोई फिरौन नहीं हुआ। सही। तो मतलब इबलीस नाम रख दें, वो एक ही है, तो वो उसके रखें आप, यूनिक नाम होगा, लोग कहेंगे वाह भाई इबलीस आ रहे हैं, और उनके वालिद को कहेंगे इबलीस के वालिद मोहतरम आ रहे हैं। तो बात ये है मशहूर भी बहुत ये मशहूर फौरन हो जाएगा वो, तो सोशल मीडिया पे एक क्लिप डाल दीजिए कि ये इबलीस है, ये इनके वालिद साहब है, और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। तो ये तंज के तौर पर मैंने बात की है। ये समझाने का मकसद ये है कि नाम हमेशा वो रख लिया जिसके माना अच्छे हों। अच्छा, उसमें उर्दू लुगत के अंदर कसीर माना मौजूद हैं, कसीर नाम मौजूद है, बच्चों के भी और बच्चियों के भी। अरबी लुगत के अंदर चले जाएं, फारसी लुगत के अंदर चले जाएं, आपको इतने प्यारे प्यारे नाम मिल जाएंगे। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो कोई मेरे पास आता है, मैंने गुजारिश करता हूँ कि वो नाम के जो कुरान पाक में अच्छे माना के लिए इस्तेमाल हुए, उनके अच्छे माना हो बच्चों के और बच्चियों के, वो आप नाम रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो लोग कबूल भी करते हैं, और वो नाम बाद का लोगों ने रखे भी नहीं होते, क्योंकि कुरान से शगफ ज्यादा नहीं होता, वो सुनने सुनाए नाम जो है वो रखे जा रहे होते हैं। जैसे आपने ड्रामों का या फिल्मों का कहा, या किसी मशहूर कोई एक्टर है उसके नाम पे जो नाम रखे जा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम अच्छा माना वाला होना चाहिए, और ज़रूरी है कि उसके माना इतने अच्छे हों कि जो उसकी ज़िंदगी पर असर मुरतब करे, क्योंकि नाम का असर शख्सियत पे लाजमी तौर पर होता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी हम देखते हैं हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छे नाम रखे लोगों के, बिल्कुल प्यारे प्यारे नाम रखे। सहाबियात के यहाँ जब औलाद हुई, बेटा हो या बेटी, तो अच्छे नाम उनके मुरतब फरमाए। जैसे कि एक हदीस शरीफ में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपने नाम के बारे में फरमाया कि जो मेरे नाम पर अपने बेटे का नाम रखे, मोहम्मद या फिर अहमद, ये दोनों नाम खास तौर पर जिक्र किए गए। फरमाया कि मैं उसकी भी शफात करूंगा क़यामत के दिन, और नाम रखने वाले की यानी उसके वालिद की भी शफात करूंगा। इस तरह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को 2 नाम बड़े पसंद थे, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। अक्सर सहाबा के होते ने ये नाम रखे, नाम तब्दील करके। यानी एक साहब उनका नाम अब्द शम्स है, शम्स का बेटा, ठीक है ना। एक है अब्दुल काबा, काबे का बेटा, या काबे की जो इजाफत उससे की जाती है, अब्द की इजाफत काबे की तरफ। एक है अब्दुल उज़्ज़ा, हुज़ूर ने मना फरमा दिया, फरमाया नहीं, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान।
حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो आपका लक़ब है अबू हुरैरा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्ली का बच्चा वो आपके आसीन के अंदर था तो या अबू हुरैरा, ये हुज़ूर ने इरशाद फरमा दिया। तो वहाँ पर उलमा ने लिखे इनका नाम अब्दुर्रहमान है, बाद लिखा अब्दुल्ला है। तो बहुत सारे साहब जिनके नाम हुज़ूर ने अब्दुल्ला या फिर अब्दुर्रहमान रखे। इस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, किसी सहाबी ने हुज़ूर से आकर या रसूल मेरे यहाँ बेटा वो उसका नाम क्या रखूं? फरमाया मुझे अपने चचा से बड़ी मोहब्बत है, हमजा नाम रखा उसका। माशाअल्लाह। तो ये नाम रखना ये भी बहुत बड़ी सादत है और ये पूरी एक साइंस है। ये नहीं कि गूगल पे सर्च किया, कोई भी नाम ज़हन में आया और वो सर्च किया, और मतलब मैं कोई नाम यहाँ पे जिक्र नहीं करता, लेकिन कसीर ऐसे नाम हैं जिनमें बाज़ औक़ात गैर मुल्की फिल्मों से मुतासिर होकर जब नाम रखे गए तो उनमें जो बातिलान माबूद हैं उनका माना पाया जा रहा होता है। अल्लाह। बाज़ औक़ात नाम वो होता है इसका कोई माना ही नहीं होता। मैं कुरान से एक दो मिसालें आपको दे देता हूँ। तहरीम नाम रखा जाता है आजकल, कहते हैं सूरह तहरीम है। अब तहरीम का माना है हराम करना, हराम होना। अब बताएं क्या माना बनेगा इसका? ठीक है, मलाइका नाम हमारे यहाँ कॉमन है, मलाइका, मतलब फरिश्ता, मलक, उसकी जमा मलाइका, बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारी मिसालें मैं कुरान पाक से आपको दे सकता हूँ। कुरान पाक के अंदर नाम आए, ये मैं कहता हूँ कुरान पाक में और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। अच्छा, इसमें तो ये जरा इसको समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। ये नाम जब भी रखें अच्छे माना वाला रखें, और इस चक्कर में ना पड़े कि वो, हुजूर से ये सवाल हुआ था ना, या रसूलल्लाह एक बेटा हो तो मोहम्मद नाम रखें, दूसरे का नाम क्या रखें? फरमाया तुम्हारे दस्तरखान पर 3 या 4 मोहम्मद हो तो बरकत और ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें हम मशवरा ये देते हैं जो बेटा पैदा हो तो उसका नाम तो मोहम्मद या फिर अहमद ही होना चाहिए। साथ में पुकारने के लिए आप कोई और नाम अच्छे मानने वाला रखना चाहें तो आप जरूर रख लें। मतलब असल नाम उसका मोहम्मद रखें और उर्फी नाम कोई बेटे का नाम। और बेटियां अगर हो तो हम तो कहते हैं सईदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से आप जो है मतलब फातिमा नाम रखें। फातिमा है, ज़हरा नाम हो सकता है, फातिमा तो ज़हरा नाम हो सकता है, जो आपकी कुन्नियत है, दीगर अलक़ाबात है, वो नाम रखें, इस्तेमाल कर सकते हैं। यार इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब हमसे पूछते हैं कि आप ये नाम कहाँ से निकाला आपने, वो कहते हैं कि हमने कुरान से नाम निकाला। तो इस तरह आपने बहुत सारी मिसाल दी, तहरीम वगैरह। जी। वैसे हमारे एक जानने वाले, उनका नाम है वनहर। वनहर भी नाम उन्होंने रखा है। ये तो गालिबन कुर्बानी को कहते हैं वनहर, तो कुर्बानी नाम रख दिया आपने, कुरान से निकाला। फसल्ली रब्बिका वनहर, अपने रब के नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। तो वनहर जो है कहते हैं नहर किया जाए, ज़बह कर दिया जाए। अब ये नाम तो इब्लीस का जो कुरान में मौजूद है, मौजूद है, तो माना अच्छे होने चाहिए, वो माना अच्छा होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि बाद औक़ात वो लफ्ज क्या वो मुदक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, ये भी आपने उस सीगे को भी देखना होता है कि उसमें अलामत तानीस है या मतलब जो है वो ज़ुकूर की अलामत उसके अंदर मौजूद है सीगे के एतबार से। इसको पेश नज़र आपने रखना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नाम जो है वो सिर्फ हमें क्या अरबी नाम रखने चाहिए, या जो अच्छे तुर्की नाम है या फ़ारसी नाम है या हिंदी नाम है, या कुछ इंग्लिश ऐसे नाम है कि जो अगरचे उस ज़बान के अंदर तो बड़े उनके अच्छे नाम होते हैं, जैसे बहुत सारे अंबिया कराम के नाम हैं तो वो नाम हमारे यहाँ पे मारूफ नहीं होते, लेकिन होते वो किसी नबी के नाम ही है। जैसे डेविड आप ले लें, अब डेविड नाम जो है वो तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहते हैं, इसी तरह से जोसेफ हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो इस तरह के नाम क्या हम अपने उर्दू के अंदर या अपने इस माशरे के अंदर रख सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो एक फ़िक़्ह का बड़ा मशहूर कायदा है और उसूल है कि उर्फ़ का जो है बड़ा एहतमाम किया जाता है। उर्फ़ के अंदर क्या चीज़ें राइज हैं, उर्फ़ में क्या चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ जो जोसेफ नाम है या डेविड नाम वगैरह ऐसे के और नाम कहिए, तो आम तौर पर हमारे यहाँ हम इसको फ़ारसी में या अरबी के अंदर तो रखते हैं, जैसे यूसुफ का जिक्र किया आपने, दाऊद का जिक्र किया अलैहिस्सलाम, लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे का नाम जोसेफ या डेविड रखने को गोया के तस्वर किया जाता है कि भाई ये मुस्लिम नहीं है, यहाँ क्रिश्चियन है। हाँ, क्रिश्चियन है, कुछ और है, मतलब ये ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ये देखिए हमारे माशरे के ना बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिन्हें मुसलमान नाम रखे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब एक वो बंदा है, उसे क्या कि मेरा नाम जीशान है, तो मैंने कहा जी कहाँ पर होते हैं, तो बातचीत चलती रही, उसे थोड़ी देर के बाद कहने लगा असल में मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं कहा नाम तो तुमने मुसलमान और जीशान मिलते जुलते नाम, तो कहा वो असल में हम यहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में सारे मुसलमान रहते हैं। सही, तो नाम मैंने कहा किसी मुसलमान को अटैक किया, कभी मारा आपको? जानता नहीं बोला, हम तो बिल्कुल अच्छे अंदाज से रहते हैं, वैसे कोई बात ही नहीं है। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि भाई इस माशरे के अंदर बहुत सारे नाम ऐसे भी राइज हो गए हैं कि जो मुसलमानों के नाम है मगर गैर मुस्लिमों ने उनको रखा हुआ है, क्योंकि उनके माना गोया कि अच्छा है, यानी जीशान बड़ी शान वाला, बड़ी शौकत वाला, बड़ी इज्जत वाला। तो ठीक है, हम तो समझते हैं कि ये नाम जो है वो उर्फ के एतबार से रखने जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल अबू हुरैरा नाम एक मशहूर नाम है। अब अगर आप अबू हुरैरा नाम सहाबी की निस्बत से आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उर्दू में तर्जमा कर लीजिए। अच्छा, नाम क्या हो गया? बिल्ली वाला। सही बात। अब आप बताइए कि नाम रखा जाए बिल्ली वाले इधर आइए। अच्छा,
اب تحریم نام ہے ہمارے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ کر دیجئے آپ، حرام کرنے والی ادھر آئیے. انمتا بھی رکھا جاتا ہے. انمتا انعام کیا، ملائکہ فرشتوں کی جماعت ادھر آئیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نام وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ اگر کریں گے تو پھر وہ ٹرانسلیٹ کے بعد وہ نام اچھا نہیں لگے گا اس پر. صحیح بات. اسی لیے ضروری ہے کہ جو نام رکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ رائج نام ہو، عرف ہو. یہ میں نے کہا نا کہ نئے نئے نام رکھنے کے جو ایک فیشن اور شوق ہمارے یہاں آ گیا ہے، وہ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری سے اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس ٹرینڈ سے باہر نکل کے ہمیں اسلامک معاملات کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا حضرت، اگر کسی شخص کے نام ہے وہ اس نے رکھ دیا، بچپن سے پکارا جا رہا ہے، لیکن اس کے نام کا مطلب مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو کیا اس کے نام کو چینج کر دینا مناسب ہوتا ہے، یا جو اب ایک عرف پڑ گیا بس اب ہم اس کو کنٹینیو کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے نام تبدیل فرمائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی کچھ ناموں کو تبدیل کیا. جیسے میں نے عبد العزیٰ کی آپ کو مثال دی، عبد کعبہ کی مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیگر میں نے آپ کو جو ہے عبد شمس کی مثال دی آپ کو. تو یہ جو نام ہے نا، یہ اس طرح کے نام نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرمائے. تو عبد اپنی جگہ پہ موجود رہا، جو العزیٰ تھا سامنے اس کو ہٹا کے عبداللہ کر دیا گیا اس کو. تو یوں مطلب ناموں کو تبدیل کیا جانا چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی نام تو پچھلے 20 سال سے 30 سال سے چل رہا ہے، اور اب معلوم ہوا کہ معنی اس کا بڑا عجیب سا اور بڑا غلط معنی ہے، تو کیا کیا جائے اس کا؟ اب سارے ڈاکومنٹس تو چینج نہیں کرا سکتے. اس کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، آپ کا وے فارم بھی ہے، آپ کا CNIC ہے، پاسپورٹ ہے، دیگر چیز جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے اکیڈمک کے اعتبار سے چیزیں چینج نہیں کرا سکتے. اوکے، وہ چینج نہ کرائیں. اچھا، پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں، لیکن اصل نام دائرے کے پیچھے وہ موجود رہے گا. بالکل، پکارنے کے لیے دوسرا نام جو وہ ذکر کیا جا سکتے، اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات. میں اگر آپ مجھے اجازت دے تو، اب امام بخاری نام تھوڑی ہے یہ. بالکل، آپ کا نام تو محمد بن اسماعیل ہے. بالکل. امام غزالی، اب یہ غزالی نام تھوڑی ہے، محمد بن محمد الغزالی، یعنی محمد، پھر باپ کا نام بھی محمد، پھر دادا کا نام محمد، پھر کہیں جا کر وہ جو ان کی نسبت الغزالی وہ ذکر کی جاتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نام آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے، اصل نام آپ کا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ کنیت کی وجہ سے، پکارنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ابو جہل نام تھوڑی ہے. صحیح ہے. عمر بن ہشام یہ تو نام ہے اس کا، لیکن حضور نے فرمایا تھا یہ ابو الحکم نہیں ہے بلکہ ابو جہل ہے. ابو جہل حکمت والا نہیں ہے بلکہ جہالت والا ہے. اب قیامت تک وہ یہی نام ہو گیا ابو جہل کے نام. جو مطلب جو ہے وہ ابو طالب، اب ابو طالب یہ نام تھوڑی ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ بعض اوقات نام ایک طرف رہ جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر یہ بھی نام آپ کا نہیں ہے. ابو بکر یہ بھی نام آپ کا نہیں ہے. آپ کا نام تو عبداللہ ہے. صحیح. تو اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ صحیح. تو یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر ہے. تو یوں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اصل نام وہ نہیں ہوتا. اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن لقب کے اعتبار سے وہ پھر مشہور ہو جاتا ہے. اچھا حضرت، اسی سلسلے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو عبد جو لفظ ہے، مطلب یہ کن کن جگہوں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے عمومی طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے نام ہیں ان کے نام سے پہلے آپ عبد لگا دیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرؤف وغیرہ. تو یا کسی اور شخصیت کے نام سے پہلے بھی عبد لگا سکتے ہیں، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہے اس سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اپنا نام رکھنا چاہے، جیسے عبد النبی ہو گیا یا عبد الماجد ہو گیا، اس طرح کے جو نام ہیں، کیا وہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. کچھ نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے خاص ہیں. جیسے مثال کے طور پہ لفظ اللہ، یہ اسم دلالت ہے، اور اس کو اگر آپ صرف اللہ کہہ کے پکاریں گے کسی بندے کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز و گناہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ حقیقی معنی تو کوئی پیش نظر اس لیے نہیں رکھتا، لیکن ظاہر ہے کہ پکارنے کے لیے ہماری قوم اللہ کہتی بھی نہیں کسی کو، عبداللہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن عبد الرحمن کو رحمان کہہ دیا جاتا ہے، عبد الرزاق کو رزاق کہہ دیا، عبد الغفار کو غفار کہہ دیا جاتا ہے، عبد القیوم کو قیوم کہہ دیا جاتا ہے. تو کچھ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ساتھ خاص ہیں، تو وہاں تو عبد کی اضافت ضروری ہے. اگر وہاں پہ عبد کے بغیر کہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بندہ گناہ گار ہوگا. جس میں عبداللہ نام کا ذکر آ جاتا ہے، عبد الرحمن کا ذکر آ جاتا ہے، اس طریقے سے قیوم نام ہے، غفار نام ہے اور قدوس ہے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے لفظ عبد کا اضافہ کیا جائے، یعنی قدوس نام بھی رکھا جائے گا، عبد القدوس رکھا جائے گا، عبد الرحمن نام رکھا جائے گا، رحمان نہیں رکھا جائے گا. اچھا، کچھ نام ایسے ہیں کہ جو عرف میں ہمارے یہاں مطلب وہ بندوں کی صفات میں بھی وہ آ سکتے ہیں. یار یہ تو بندہ بڑا رحیم ہے، یار بڑی مہربانی کرنے والا ہے، یا تو بندہ بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، نرمی اس کے اندر بہت ساری موجود ہے. یار بندہ بڑا علیم ہے، بمعنی علم والا، یار تم تو بہت عظیم آدمی ہو. اب یہ سب اللہ کے نام ہے، صحیح بات. لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ صفات بندوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو لہذا اس کے اندر پھر یہ ہے کہ عبد الرحیم کی جگہ رحیم نام بھی رکھ دیا، عبد الکریم کی جگہ کریم نام بھی رکھ دیا، تب بھی جو ہے مطلب وہ چل جائے گا یہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں بعض میں اضافت عبد کی لازم و ضروری ہوتی ہے،
اور بعد میں لازم و ضروری نہیں ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں پر آپ کوئی نام رکھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی ان ناموں کی طرف اضافت کر کے نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح حضرت دوسرا جستا کہ جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کر کے اگر نام رکھا جائے. جی اس میں اب دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو اضافت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص. دوسرا یہ ہے کہ یعنی یہاں پر ہو جائے گا بمعنی عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد القیوم قیوم کا بندہ، عبد القدوس قدوس کا بندہ. بندہ بمعنی یعنی اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے خالق و مخلوق ہونے کے اعتبار سے. جیسے خالق ہے یہ نام نہیں رکھ سکتے آپ، عبد الخالق رکھیں گے تو یوں مطلب یہ نام ہو گیا. اچھا اب ایک ہوتی ہے کہ غلامی کی نسبت کرنا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو نبی نام تو نہیں رکھ سکتے. بالکل بالکل. لیکن اگر کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے تو بمعنی یہ ہوگا نبی کا غلام. عبد الرسول نام رکھتا ہے تو بمعنی یہ ہوگا رسول کا غلام. اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، قل اے محبوب آپ کے، یا عبادی اے میرے بندو، صحیح اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو یا عبادی اس کا معنی ہے اے میرے بندو، محبوب آپ کے یہ اے میرے بندو بمعنی یہاں پہ اللہ کے بندہ ہونا، اور جب حضور کی نسبت کی جائے گی تو حضور کا غلام ہونا، امتی ہونا. تو اس نسبت سے اگر معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبد النبی ہے، عبد الرسول ہے، عبد المصطفیٰ ہے، جو بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو بالکل جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر عبد النبی کو نبی بھائی کہہ کے نہیں پکارنا، عبد الرسول کو رسول بھائی کہہ کے نہیں پکارنا، تو پھر معنی بدل جائے گا. اچھا حضرت ہمارے معاشرے میں ایک یہ بڑا عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہو، مطلب آئے دن اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا نام بہت بھاری ہے، ہمیں اس کا نام بدل دینا چاہیے. تو شریعت کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے؟ آپ ماشاءاللہ بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں اس اعتبار سے آپ بتائیے کہ آپ بھی یہ مشورہ دیتے ہیں؟ میں تو بالکل ہرگز نہیں دیتا مشورہ. ظاہر ہے بار بار بچے کو لے کے آ رہے ہوتے ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نام بدلتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں وہ ہمارے پاس اس مقصد سے آتے نہیں ہے نا نام بدلوانے کے لیے، اور ہم تو منع کرتے ہیں. وہ تو جاتے آپ کے پاس ہے نام بدلوانے کے لیے، آپ نام بدل دیں. میں پوچھوں کبھی آپ نے مشورہ دیا یہ؟ میں نے تو مشورہ نہیں دیا. اچھا آپ کے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ یار بالکل ہوئے ہیں، بالکل بیمار. آپ بھی کبھی بیمار نہیں ہوئے ہوں گے؟ اچھا میرا سوال یہ ہوتا ہے پھر اکثر جو میرے پاس آتے ہیں، میں نے اس لیے تھوڑا سا بات کو کھولنا چاہا تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں. بچہ بیمار ہو رہا ہے نام بدل دیا جائے، بڑا بیمار ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ صحیح بات. ایک بندہ ہے کہ جو اپنی 30 35 40 سال کی عمر کو پہنچا، اس کو شوگر بھی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، خدا نخواستہ دیگر امراض لاحق ہو گیا اس کو، اور ہفتے 10 دن میں کبھی ایک ڈاکٹر پر، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی کوئی بلڈ ٹیسٹ کروا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ٹیسٹ رپورٹ 2 گھنٹے میں آ رہی ہے، کبھی 2 دن بعد آ رہی ہے، کبھی 2 ہفتے بعد آ رہی ہے. تو اس کا نام کیوں تبدیل نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیے. وہ کہتے ہیں بچے کا مزاج بڑا تیز ہے، غصہ بہت کرتا ہے، تو اس کا نام تبدیل کر دیا جائے. میں کہتا ہوں کتنے شوہروں نے بیویوں کا نام تبدیل کیے؟ یہ بتائیں مجھے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے. مطلب بھائی کتنے شوہروں نے بیویوں کے نام تبدیل کیے اور کتنی بیویوں نے اپنے شوہروں کے نام تبدیل کیے؟ یہ بتائیے ذرا مجھے. یہ بتائیے نا ہمیں. اچھا پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات، میں جواب پر آ جاتا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے اس موضوع کو کھولنے دیجیے. اچھا بھائی اس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ اثرات ہیں، اس کمرے میں یہ ہیں وہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، یہ مطلب باتیں آ جاتی ہیں. اچھا میں انکار نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور ہماری فیلڈ ہے تو ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں پر جنات بھی ہیں، بھوت بھی ہیں، آسے بھی ہیں، نذبت بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. اور یہ کہا جائے ٹھیک ہے بھائی ہم سب جا رہے ہیں اس گھر میں پورے میں آپ 240 کے آپ رہیں گے، تو جن وہ سب بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کمرے میں تھا، اس والے کمرے میں نہیں ہے. تو یہ 2 قومی نظریہ ہمارا ہے نا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے اثرات جانے والے لوگوں کے ساتھ ہی چلے گا. جی بالکل بالکل. ظاہر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی بھی لاجک بیچ میں سے نکال سکتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ کیا نہیں ہے. تو یہ اس پہ نام کا اثر شخصیت پہ یقیناً ہوتا ہے. اس پہ ایسا نہیں ہے کہ اثر شخصیت پہ نہیں ہوگا. کچھ نام ہوتے ہیں کہ جن کا اثر جلالی ہوتا ہے، کچھ نام ہیں جن کا اثر جمالی ہوتا ہے، کچھ ہیں کہ جو بین کبھی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور آج کل تو ریسرچ کا دور ہے، آپ اگر ریسرچ کریں گے ایک بندے کا بیہیویئر کیا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس پر پورے مطلب پروگرامز موجود ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھیے تو آپ بچے کے مزاج پر کام کریں، اس کے نام پہ کام نہیں کریں. تو جب اس کے بیہیویئر پہ کام کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا. ہم دیکھیں اسکولنگ سسٹم سے وابستہ ہیں. ہمارے پاس ایک پیرنٹس کو ہم نے بولا، ہم نے کہا کہ آپ کا بچہ نا اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے، بیہیویئر اچھا نہیں ہے، بچوں سے بات کرتے کوئی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے، کسی بچے کا پیج مطلب پھاڑ دیتا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کریں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اسے ہمارے سامنے کوئی 6.5 سال کا بچہ تھا، ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اور گالی بکی اس کو باقاعدہ ہمارے آفس میں بیٹھ کر. اچھا. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اگر میں سادہ لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ نہ تو انسان ہے نہ تیرے ماں باپ انسان ہے، یا انسان بننے کے لیے تو یہ بھیجا ہم نے.
میں نے بہت ملفوف لپیٹ کر میں نے آپ کو بات کی ہے، مطلب ہم تو کان پڑے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ یہ گفتگو بچے کے سامنے کریں گے، بولا یہ ہے فلاں کی اولاد، سمجھے گا کیسے؟ تو میں نے کہا جب بھائی فلاں کی اولاد ہے تو بھائی یہاں تو سب انسان کے بچے پڑھتے ہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا مہربانی کریں. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ نہیں دیکھ رہے، گھر میں ہمیں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں. اب وہ ایک بچہ ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، ہم ان کے پیرنٹ سے انٹرویو کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، کیونکہ ہم اسلامک اسکول سے وابستہ ہیں تو ہم بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پر کام کریں گے. لیکن بچہ ہمارے پاس 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے موجود ہوگا بڑی کلاسز میں آ کر، بہت 6 گھنٹے ہو جائے گا 8 سے 2 بجے تک، لیکن باقی 17 18 19 گھنٹے ہی آپ کا گھر پہ موجود ہے. اس میں سے 8 گھنٹے آپ نیند کے نکال لیجئے، 6 گھنٹے آپ اسکول کے نکال لیجئے آپ، تو باقی جو وقت ہے یہ سارے کا سارا آپ کے پاس ہے بچے. بالکل. تو 8 سے 10 گھنٹے کوالٹی ٹائم آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے. تربیت کرنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہاں سے جو سکھانا ہے آپ نے اس کو سکھانا ہوگا. تو صرف نام بدلنے سے یا مقام بدلنے سے، جگہ بدلنے سے معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو خود اس کردار میں ڈھلنا پڑتا ہے کہ جس کردار میں ڈھل کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور یہ جو بیماری والا معاملہ ہے نا، یہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ بہتر طرح کے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے ہمارے یہاں زیادہ ٹھنڈا پانی پینا، چاکلیٹ کھانا، بچوں کے گلے خراب ہونا، معدے خراب ہونا، اکثر یہی 2 امراض ہوتے ہیں جس سے پریشانی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم تو بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے بچے کو جوس دے کے نہیں بھیجنا اسکول میں، آپ نے کولڈ ڈرنک نہیں دینی، اور یہ جو پاپڑ واپڑ دائیں بائیں چل رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے دے کے نہیں بھیجنی. آپ گھر کا لنچ بنا کے دیں بچے کو، جو بھی دینا ہے آپ نے. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. جب ہیلتھ اچھی ہے پڑھائی کی پروگریس ان کی اچھی ہو جائے گی. اور پورے کا پورا ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں اسلام کے اندر بھی، دین کے اندر بھی، کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے تو آپ آرام کریں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. قرآن کا سادہ سا اصول ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے. تو ہم نے چونکہ چیزوں کو چینج کر دیا اور اب اس بیماری کو ہم لے گئے بچے کے نام کے اوپر. اچھا بعض اوقات تو ایسا قومی نظریہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ تنزل قومی نظریہ میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو کوئی برا نہ مانے. اس کے دادا نے اس کا نام رکھا تھا تب یہ ایسا ہو گیا. یہ بھی ہے، اس کی نانی نے نام رکھ دیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. پھپھو نے رکھا ہوگا. ہاں پھپھو نے نام رکھا تھا نا، وہ خود بھی لڑاکے سے بچہ لڑاکا ہو گیا. اس لیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی میں سماعتوں میں یا لوگوں کی سماعت زیادہ مخلہ ہوں تو بعض اوقات گھٹی دینے والے پہ الزام زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس کو شہد کس سے چٹایا تھا؟ اس نے چٹایا. بس یہی غلطی ہو گئی، یہی ہو گیا معاملہ. اچھا تو صبح سے اٹھ کے کس کا منہ دیکھا تھا؟ بولا اپنا آئینہ دیکھا تھا بھائی، شیشے میں منہ دیکھا تھا اپنا. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں خیال کرنی ہے. نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے، اگر برا نام ہوگا اس کا اثر برا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نام بدل دیں گے تو معاملہ بدل جائے گا. وہی والی بات ہے کہ اگر آپ اپنا مزاج نہیں بدلیں گے، اگر آپ بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کریں گے، ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے، تو نام بدلنے سے کچھ ہونے والا پھر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ کر کے دے دیں، آپ بچے کو کہیں آپ کی ڈسکرپشن آگے بھائی دوائی کی زبردست ہو گیا، آپ دوائی لیں، پلائیں بچے کو، تو صحیح اس کا خیال تو کریں. تو یہی چیزیں ہیں کہ صرف نام کافی نہیں ہوتا، ساتھ میں دیگر فیکٹرز ہیں ان پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آسان الفاظ میں کہ اگر بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے تو اس کا نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بچے کا چینج کریں تو اس کے ابا کا بھی چینج کریں، یا تو ڈاکٹر چینج کر لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے کیوں بار بار بیمار ہو رہا ہے، اس کا نام چینج نہ کریں. بالکل صحیح. اچھا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا نام عادات سے نکالتے ہیں، ناموں کے عادات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اور یہ جو ستاروں کی چالیں ہوتی ہے اس پہ بھی لوگ بڑا رکھتے ہیں کہ بھائی نام کا اس کے ستاروں سے بڑا تعلق ہے، تو اور کچھ مخصوص نام رکھنے کی وجہ سے اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے، کچھ مخصوص حرف کے نام رکھنے سے اس کی قسمت بہتر ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا شریعت فرماتی ہے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، 2 طرح سے اس کو سمجھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تو جائز تو ہے. اچھا کہ علم العادات سے نام نکالے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، اور تاریخی اعتبار سے بھی کیا وقت تھا، کس دن پیدا ہوا، چاند کی تاریخ کیا تھی، دوسری تاریخ کیا تھی، اس اعتبار سے پھر پورا ایک ذائچہ بنا کے نام، تو یہ جائز تو ہے. اس سے تو ناجائز کا تو ہم نہیں کہہ سکتے اس پہ. لیکن دوسرا تصور یہ ہے کہ کیا یہی چیز ضروری ہے؟ تو ضروری نہیں ہے. اچھا جواز ہونا ایک چیز کا اور ایک چیز کا ضروری ہونا، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، وہ آم کھا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، حلال ہے. وہ شربت بھی پی سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے اس کے لیے. لیکن اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ احتیاط بہتر ہے اس کے لیے. تو علم العادات سے نام باقاعدہ نکالے جاتے ہیں. اس طریقے سے حروف سے بھی نام نکالے جاتے ہیں. لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، پہلا مشورہ میرا انہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس سے، علم العادات سے نکالنے کا، یا قرآن پاک سے کوئی حروف نکالنے کا، یا تاریخ کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے مقصد کیا ہے؟ کہ نام اچھا ہو جائے. میں کہا اچھا نام ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. بھائی نام اچھا ہے نا تو نام بتا دیتے ہیں.
تو یہ ہے کہ ایک جائز ہونا اور ایک ضروری ہونا. ضروری ہونا نہیں ہے. بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں. مطلب ہمیں انہوں نے لکھ کر کے بھیجا میسج واٹس ایپ پہ کہ بھائی حضرت یہ اتوار کے دن پیدا ہوا, 8:15 پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے, 13 تاریخ ہے اور چاند کی فلاں 2829 تاریخ ہے, لکھ کر کے بھیج دیا انہوں نے, بھیج دیا. اب جب ہم انہیں کچھ اس طرح کا مشورہ دیتے, سوری بتانا بھول گئے تھے, 8:15 رات کے نہیں تھے, صبح کے تھے 8:15. تو وہ اس میں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ان ساعتوں کا پھر علم ہے. تو یہ زیادہ معاملہ نا عاملین نے خراب کیا ہے, کیونکہ روزی روٹی کا معاملہ ان کا ہے. تو یہ عاملین نے زیادہ خراب کیا کہ استخارے کریں. استخارہ جائز ہے, سنت سے ثابت ہے, لیکن کرنا ثابت ہے, کروانا ثابت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. استخارہ کرنے کی حضور نے تعلیم دی ہے, کروانے کی تعلیم نہیں دی. تو یہ ہم کبھی اس پر مزید بات کر لیں گے, پورے ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو اب استخارے کے نام پہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, تو یہ درج چیز ہے. ایک اچھی بات لکھی تھی کسی نے, کہا کہ اگر غریب گھر کا رشتہ آ جائے نا بچے کے لیے تو استخارے پہ جاتا ہے, اور باپ پراڈو کھڑی بھی ہو تو بغیر استخارے کے بغیر دیکھے رشتہ اوکے ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. یہ عاملین نے زیادہ اس کا بیڑا غرق کیا اس سارے معاملے کا, کہ لوگوں کو توہمات میں لگا دیا ہے. اور اس حرف سے نام رکھیں گے تو یہ ہوگا, اس حرف سے نام رکھیں گے تو یہ ہوگا, اس طرح نام رکھیں گے تو یہ ہوگا, یوں نام رکھیں گے تو یوں ہوگا, اس ساعت میں نام رکھنا ہے آپ نے تو یہ ہوگا, اس ساعت میں نام رکھیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ عجیب و غریب قسم کے توکل سے دور کر کے توہمات میں لوگوں کو لگا دیا. تو اس پر توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے حضرت. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے پاس سوال یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ اصل نام کی جگہ نا حضرت نک نیم رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے کسی کا نام رؤوف ہے تو اس کو روفی بلاتے ہیں, یا کسی کا نام اگر کوئی اس طرح سے تو ہم اس کو ایک نک نیم دے دیتے ہیں اس کو. یہ اس کا کوئی برا نام نہیں بناتے اس کو, مطلب ایک گھر پہ بلانے کے لیے دے دیتے ہیں اس کو, ایک نام دے دیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ اگر کسی کے نام کو بگاڑ دیا جائے یا اس کو اس کی کنیت کے حساب سے بلا دیا جائے, جیسے لمبا ہے تو لمبو کہہ دیا, چھوٹا ہے تو چھوٹو کہہ دیا, تو حضرت اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائی کہ ایسا کرنا کیسے ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں اچھے سوالوں میں سے, سارے سوال اچھے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر پورا نام جو وہ ذکر نہیں کیا جاتا, کنیت ذکر کر دی جاتی ہے, کوئی لقب ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اگر تو اس لقب یا کنیت میں توہین کا پہلو نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ نام بگڑ نہ رہا ہو. تو جیسے اگر جو ہے وہ کسی کا نام جو ہے عبدالرؤف ہے اور وہ روفی کہہ کے اس کو بلایا جا رہا ہے, تو یہ نام بگڑ رہا ہے یہاں پہ. روفی یہ کوئی نام نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے نا, کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے پیار سے بلانے کے لیے. اس کی مثال ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. صحیح ہے. اب یہ حمراء کی تصغیر ہے حمیرہ, تو مطلب یہ پتہ چلتا ہے نا اس سے. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تشریف لائے کسی بات پہ, کوئی ناراضی تھی تو زمین پہ لیٹ گئے, اور میں کہ قم, کھڑے ہو جاؤ, یا ابو تراب, مٹی پہ لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو تراب نام بڑا پسند ہے مجھے. تو کوئی بھی ایسی کنیت, ایسا لقب کہ اسے توہین کا پہلو نہ ہوتا ہو, تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. گھر کے اندر کوئی چھوٹے بڑے قد کے اگر وہ ہیں کہ اس کو لمبو یا ٹھگنو کہہ دیا, اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی اور پہچان کی وجہ سے, تو بالکل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نام نہیں کرنے چاہیے. اب وہ کوئی تھوڑا سا ببلو ٹائپ کا, موٹو ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ تو آلو ہے, اب وہ آلو کہہ کے اس کو جو ہے مشہور کر دیا جاتا ہے وہ. ہاں, لیکن ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں ماموں کے نام سے, جگت ماموں, نانا, ٹھیک ہے, بابا جی, ٹھیک ہے نا, اور بڑے بھائی جان, تو یہ مشہور ہو رہا ہو تو یہ پھر الگ چیز ہے. تو اس میں توہین کا, اہانت کا پہلو نہیں ہو اور نام بگڑ نہ رہا ہو, تو پھر اس کی جواز کی صورت ہو سکتی. اب وہ اگر نک نیم رکھ دیں, جیسے مستبشرہ نام ہے, کسی نے مشی کر دیا, یا جویریہ نام ہے, جیا کر دیا, ایسے پیار سے گھر پہ آپ اس کو بلا رہے ہیں. اب پیار سے کیا, نفرت سے کون کہے گا, لیکن پیار سے ہی جو ہے مطلب وہ کہا جاتا ہے. تو جواز کی صورت نکل سکتی ہے, بشرط یہ کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو برا نہ لگ رہا اور اس پہ اس کی توہین وغیرہ کا یا نام کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. صحیح. اچھا حضرت, آج کل جس طرح لیٹسٹ ناموں کا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, بہت سارے لیٹسٹ نام آ رہے ہیں, اس میں سے ایک میں نے جو دیکھا ہے کہ کی اضافت بڑی آ رہی ہے نا, کہ جیسے بریرہ آ گیا, یا رباب ہے, ابیحہ ہے, ہانی ہے, تو یہ کی اضافت ہر نام کے ساتھ ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں, یہ تو جو عربی نام خاص طور پر ہے نا, ان میں کنیت کا ذکر زیادہ ہوتا تھا پہلے. جیسے میں نے ابو طالب کی مثال کر دیتے, علی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی, تو اس طریقے سے ابو بکر کی مثال دی, ابو بکر بمانا اولیت والا. تو یوں بعض اوقات وہ عرب کے اندر جو ہے مطلب یہ تھا. اب کسی بچے کا نا ابو بکر رکھا جائے تو جائز ہو گئی ہے, لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں اول, تو پھر عجیب سا ہو جائے گا. اب رابعہ نام کسی کا رکھ دیا, اب رابعہ کا معنی چوتھی,
ٹھیک ہے. نمبر 4 مطلب رابعہ سے رابعہ مؤنث کی طرف جائیں گے آپ. تو اب وہ بچی پہلی ہے گھر میں, اس کا نام رابعہ رکھ دیا. تو یہ کیا ہے کہ بعض اوقات یہ عرف ہمارے یہاں رائج ہو جاتا ہے. تو لفظ کی جو کنیت کا عرف ہے ہمارے یہاں رائج ہے نا. لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ ایک تو پوری کنیت ہے, جیسے ہانی ہے, ایمن ہے, ابیہا ہے, اس طریقے کی کنیت پوری کنیت ہے. ایک ہے کہ کنیت نہیں ہے, اب اس کو زبردستی کنیت کر کے فاطمہ کر دیا. اب بچی کا نام فاطمہ آپ کر رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ فاطمہ یہ تو اصل میں اس ماں کی کنیت ہونی ہے جس کی بیٹی فاطمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. فاطمہ کی کنیت جو ہے مطلب وہ ہونی چاہیے. ماں کا نام افشاں ہے لیکن بچے کا نام فاطمہ ہے. ہاں مطلب تو یہ جو ہے وہ کنیت کہاں لگانی ہے, لفظ کی اضافت کہاں کرنی ہے تو کہاں نہیں کرنی, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. اور اب ہانی نام رکھا جاتا ہے تو یہ کنیت کے طور پر ٹھیک ہے نا. لیکن میں پوچھتا ہوں ہانی کا معنی کیا ہے؟ اچھا اب نام نہیں پتا, ہانی نام رکھا جا رہا ہے, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بالکل صحیح. اب بہت سارے سوالات اور بھی ہیں, لیکن بس آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نام رکھتے وقت آپ کن کن باتوں کو ذہن میں رکھیں؟ کیا کسی مفتی کا نام سے, جو مفتی صاحب ہیں ان سے آپ مشورہ کریں اس حوالے سے, یا گھر کے بڑے کے مشورے سے آپ کریں؟ تو اس کے حوالے سے اگر کوئی ہماری ناظرین کو پیغام دینا چاہیں ضرور. تو میں 2 باتیں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ ایک ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ قیامت کے دن کس کے نام سے پکارا جائے. بالکل یہ امپورٹنٹ سوال ہمارا. میں جو ہے مطلب اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں میں تاثر یہ کہ قیامت کے دن بھائی لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. حالانکہ حدیث شریف میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم, یہ والدین کے لیے پیغام بھی ہو جائے گا کہ تم اپنے اور اپنی اولاد کے نام, یعنی باپ دادا اولاد, یہ اپنے نام اچھے رکھیں, کیونکہ قیامت کے دن تم اپنے باپ اور دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے. اچھا, یعنی فلاں کا بیٹا, فلاں کا پوتا. تو چونکہ قرآن میں جو تذکرہ آتا ہے کہ تمہاری ماؤں کے نام سے تمہیں بلایا جائے گا, قرآن میں کہاں تذکرہ ہے؟ نہیں ہے. کہاں پر قیامت میں ان کے ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا؟ کہاں پر ہے؟ نہیں ہے. سننے میں تو ہمیں یہی آیا ہے, چلو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. نہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, یہ تو ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. ماؤں کے نام سے تو نہیں ہے, امام کے نام سے بلایا جائے گا. امام ہے تو وہ وہاں تو یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, یعنی امام سے مطلب مسجد کے امام نہیں ہے, وہ مقتدا پیروی کرنے والے کہ جن کی پیروی کر کے تم اس راہ سے ہدایت پر آ گئے یا پھر گمراہی پر چلے گئے. اچھا, تو جو تمہارے مقتدا و پیشوا تھے, یہ نہیں کہ مسجد کے امام آج فجر نے یہاں پڑھی تو یہاں پکارا جائے گا, زور وہاں پڑھی, اثر وہاں, مغرب وہاں. تو ان اماموں کی بات نہیں, یہ ان مقتدا و پیشواؤں کی بات ہے جو یا تو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے یا پھر گمراہی کی طرف لے جائیں گے. تو ان پیشواؤں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. فرسٹ. سیکنڈ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے بعض صورتوں کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر خدا نخواستہ اس بچے کے نسب میں کوئی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ستاری یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن پردہ رکھے گا. اور جب اس کو پکارا جائے گا تو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, اور وہ صرف اس کے علم میں ہوگا, کسی اور کے علم میں نہیں ہوگا. اچھا, یعنی اب ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے فلاں بن فلاں یا فلاں بن فلاں بنا میں, جس کو پکارا جائے گا وہ اسی کے ساتھ خاص ہوگا. اچھا, ایسا نہیں کہ اناؤنسمنٹ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, فرشتے اناؤنسمنٹ کر رہے ہوں. نہیں, جس کا جو اعمال نامہ ہے کہ فلاں بن فلاں آ جائے, اور جو اعمال نامے قیامت میں پڑے جائیں گے, اگرچہ اللہ کی مخلوق سامنے ہوگی لیکن اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی لوگوں کے پردے رکھے گا, ستاری کا معاملہ اس کا رہے گا. اللہ سب کے پردے رکھے, عافیت والا معاملہ فرمائے. تو بعض صورتوں کے اندر ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے, ظاہر کہ ان کا شرف ہے اور ان کی والدہ کو یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. تو اسی طریقے سے کچھ اور ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جن کی یہاں پردہ پوشی اللہ نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پردے رکھے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری گزارش اس اعتبار سے یہ کہ جب نام رکھنے کا معاملہ آ جائے تو میری بصد احترام گزارش ہوگی کہ اچھے نام, اسلامی نام اگرچہ پہلے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوں. اچھا, جس کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ میں ضمن عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ اسلامی کتابوں کے نام آتے ہیں, ان سے دیکھ کے رکھ لیں یا نیٹ سے سرچ کر لیں. تو اس کا سورس دیکھیں, نیٹ پہ سرچ کرنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں نیٹ پر وہ چل رہی ہیں جو کچھ کے کچھ معنی جو ہے مطلب وہ چل رہے ہیں. ایسا ہی میں بہت سارے نام ذکر کر سکتا ہوں, لیکن میں لوگوں کی دل آزاری نہ ہو یا جن کے نام ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ کیا نام جو ہے مطلب رکھ دیا. تو یوں میں نام ذکر نہیں کر رہا کسی کے, لیکن یہ ہے کہ جس ابھی آپ نے گفتگو میں مستبشر نام کا ذکر کیا, تو یہ ہمارا ایجاد کردہ نام ہے. یہ ایجاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ سورہ عبس کی تلاوت میں کر رہا تھا تو آیت ہے ضاحکۃ مستبشرہ. اچھا, ترجمہ ذہن کے اندر آئے کہ خوشخبری سنانے والے اور ضاحکہ مسکرانے چہرے والے. میں تھوڑا سا صیغے پر غور کیا, میں نے اس کو نام کے طور پہ لکھ لیا اپنے پاس. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی تلاوت میں کر رہا تھا تو وہاں پر لفظ ولیجہ آیا. ولیجہ کا معنی ہوتا ہے رازدار.
اور یہ مؤنث کا صیغہ تو وہاں لکھ لیا میں نے. تو میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں تاکہ کبھی کسی کا نام رکھنے کا معاملہ آ جائے تو ہم مطلب سجیسٹ کریں. باقی ان کی مرضی پر ہے کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا. تو مستبشرہ نام بہت سارے بچیوں کے رکھے میں نے اور وہ بگڑ کر مبشرہ ہو گئے, مصیبرہ ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. ہاں مطلب وہ مطلب کچھ نہ کچھ ہو گیا وہ مطلب نا. تو مستبشرہ یہ قرآن پاک کا اچھا نام ہے, اگر لوگ رکھنا چاہیں تو بیٹیوں کے لیے بڑا پیارا نام ہے. اور ایک دوسرا نام ولیجہ, 2-3 نام اور ہیں جو میں نے ابھی رکھے ہیں. تو یہ اس پر جو ہے اچھا نام. دوسرا یہ کہ جھگڑا نہ کریں اس پر. آپ نام 6, 8, 10, 12 نام لکھ لیں اور اس پہ گھر والوں کے سامنے رکھ کر اس کو بل آپ نکالیں. بھئی اس پہ 4 نام نکال دیں سر, تو زیادہ ہی پھر 4 نام نکل گئے 8 رہ گیا, پھر 4 اور نکال دیں. صحیح بات. پھر 2 نکال دیں, آخری 2 رہ جائیں تو اس پہ پھر مطلب یہ مطلب معاملہ کر لیں. بہتر ہوگا کہ میرے خیال سے ایثار ہی کر دیں. جیسے فرض کریں اگر آپ نے نام سجیسٹ کیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے یار کہ میرے جو ہے نا ساس یا سسر نے نام رکھا اور وہ اچھا نام ہے تو آپ ایثار کر دیں, ان کی بھی دل آزاری نہ ہو. دیکھیں بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہی ہیں کہ جب طے ہو جائیں گی تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن اس کو جھگڑے کا یا نزاع کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ بھائی نام میں رکھوں گا, دادا کہیں میں رکھوں گا, نانی کہیں میں رکھوں گی, پھپھو بیچ میں آ جائیں کہ میں نے رکھنا ہے نام. تو بھائی نام رکھنا ہے ماں نے اور باپ نے, یہ ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کا حق ہے. پھپھو تو کبھی کبھی آئیں گی, ٹھیک ہے نا, خالہ کبھی کبھی آئیں گی, اور لیکن اصل جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. لیکن ماں باپ وڈرا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ لوگ نام رکھیں تو بالکل رکھے جا سکتے ہیں, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ اچھا ہے معاملہ کہ 4, 5, 6 نام ہو تو چوائس آپ کے پاس اچھی ہو جاتی ہے. صحیح بات. اچھا جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ترکی نام اور یہ نام, تو اگر وہ رائج ہمارے یہاں ہے نا تو وہ مطلب جو ہے وہ اب مثال کے طور پر ارطغرل غازی نام رکھ دیں یہاں پہ. اب مطلب ارطغرل کا معنی کیا ہے, غازی تو چلے سمجھ میں آتا ہے مطلب وہ. اب کیا جو بچہ ہمارا پیدا ہو رہا ہے وہ غازی ہے, نمازی ہے, نیازی ہے, کیا ہے مطلب وہ مطلب دیکھا جائے اس کو ذرا. تو یوں بہت سارے نام جو وہاں پر تھے وہ یہاں پہ آج رائج نہیں ہیں, اور جو نام یہاں پہ رائج ہیں وہاں پہ رائج نہیں ہے. تو ایک عرف اور کلچر کا جو اعتبار ہے اس کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل. آذان نام اس کا کامن ہے ہمارے یہاں. آذان نام, اذان کے 2 معنی ہیں, ایک تو اذان ہے, اذان اعلان, اور دوسرا اذان اذنون سے بمعنی کان. تو کہا جائے اذان میں 2 کان والے ادھر آؤ, اب عجیب سا نام ہو گیا نا. جو مطلب بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کے معنی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی مطلب یہ نام ہم رکھ دیں تو بڑا نام ہو گیا. بالکل صحیح. آخر میں آپ سے درخواست کروں گا اگر ہو آپ ذرا دعا فرما دیں ہمارے چینل کے لیے بھی, اور جو میرے مریض جو ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ کے اندر ان کے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا اچھی وہ تربیت بھی ہم ان کی اچھی کر پائیں, ان کی قسمت بھی اچھی ہو, اور ان کے جو معاملات ہیں دینی اور دنیاوی وہ بھی ان کے لیے بہتر ہو. تو ایک مختصر دعا فرما دیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا رب العالمین, جو اس چینل سے خیر کے کام ہو رہے ہیں ان میں برکت اور رحمت شامل حال فرما. آمین. یا اللہ یہاں سے مزید خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما. آمین. بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے تحت جتنے مریض ہیں میرے مولا انہیں اور تمام مریضوں کو صحت و عافیت نصیب فرما. آمین. اور خاص طور پہ جو مریض بچے اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں میرے مولا سب کو کامل صحت, عافیت اور سلامتی عطا فرما. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عظیم و شان صدقہ جاریہ بنا. آمین. دونوں جہاں کی خیر, عزت, رحمت و برکت, سعادت ہمارا مقدر فرما. آمین. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے اس وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے آج ہماری گفتگو سماعت کی, یقیناً آپ بہت زیادہ مستفید بھی ہوئے ہوں گے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو اس معاملے سے گزرنے کا اتفاق ہو کہ آپ کو بچوں کے نام رکھنا ہو تو ضرور آپ ان کو اچھے نام رکھیں. کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں تو ضرور ہے, اور اس کو ہرگز نزاع کا باعث نہ بنوائیں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا. تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کمنٹ باکس میں ضرور سے آگاہ کریں کہ آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں اور آپ نے کس کے مشورے سے ان کا نام رکھا ہے, اور نیکسٹ پروگرام ہمیں کس ٹاپک پر کرنا چاہیے آپ ضرور سے ہمیں کمنٹ باکس پر آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أتعشقها